ہمارے اپنے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ باقی ہے وہ دعاؤں کا رشتہ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر میں رہنے والا مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح دریا میں ڈوبنے والا کوئی شخص، اور جس طرح دریا میں ڈوبنے والا کشتی اور سہارے کا انتظار کرتا ہے، قبر میں لیٹا ہوا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ وہاں لیٹا انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے دعا کرے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میری بیٹی میرے لیے دعا کرے۔ دعا وہ قیمتی تحفہ ہے جس کو قبروں میں جانے والے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی دعا کرے، کوئی دوست دعا کر دے، کوئی دعا کر دے، قبروں میں لیٹے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے بچے لیٹے ہیں تو وہ ماں باپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، دوست لیٹے ہیں تو دوستوں کی دعاؤں کے منتظر ہیں۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو تو جس طرح دریا میں ڈوبنے والے کے ہاتھ سہارا آئے تو اسے خوشی ہوتی ہے، قبر والے کے پاس دعا پہنچتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت قبروں میں گناہگار جائے گی، نکلے گی تو نیکوکار نکلے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے نیک ہو گئی؟ فرمایا پچھلوں نے دعائیں ہی اتنی کی تھی کہ اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔